على البيت الفاضل تفضيلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر دوشی پڑھتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زے سایہ ہر ولی. دوستان مکرم محترم، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس محرم الحرام کا یہ ایک سلسلہ شروع کیا اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے، اس کی مدد کے ساتھ. آج اس کی یہ دوسری نشست ہے بحمدہ تعالی. گزشتہ روز پہلی نشست میں ہم نے جو گفتگو رکھی تھی وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات اہل بیت اطہار کے مابین تعلق، رشتہ اور محبت، اس پر ہمارا یہ درس تھا. آج کی جو گفتگو ہے وقت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک جو اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کثرت کے ساتھ، آل رسول، آل محمد، اہل بیت، عطرت رسول، اہل کسا، اہل عبا، پنجتن پاک، یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان سے مراد کون ہے، یعنی اہل بیت سے مراد کون. اس حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. بنیادی جو اس کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کے اندر آپ کے اندر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے یہ عنوان کیوں رکھا اور اس میں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں. لفظ آن اور اہل تقریباً ایک ہی معنی ہے، لغوی اعتبار سے آل بنا ہی اہل سے ہے. لفظ آل قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے 26 مرتبہ نازل کیا ہے. قرآن میں یہ لفظ آل جو ہے یہ 26 مرتبہ آیا ہے. لفظ آل جتنی مرتبہ بھی آیا، یہ 26 کے 26 مقامات کسی شخصیت کے ساتھ جڑ کر آیا، وہ مشہور و معروف، چاہے اس کا تعلق نیکیوں کی طرف ہو یا کوئی اور عنوان اس کا، بہرحال وہ کسی معروف شخص کے ساتھ جڑ کر آیا. اب آپ غور کریں گے اس فگر پر تو آپ کو یہ بات میں بتلاتا جاؤں کہ 26 میں سے 14 مرتبہ لفظ آل فرعون کے ساتھ آیا اور 4 مرتبہ جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی 2 مرتبہ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ 4 مرتبہ، حضرت موسیٰ کے ساتھ 2 مرتبہ، اور پھر سیدہ مریم ہیں، اور پھر حضرت ہارون ہیں، داؤد ہیں، ان سب کے ساتھ ایک ایک مرتبہ آیا ہے. یوں یہ 26 مرتبہ لفظ آل قرآن مجید میں آیا. آل کا معنی کیا ہے؟
آل کا مفہوم کیا ہے؟ اہل لغت نے جو اس کا معنی لکھا ہے وہ تو گروہ اور جماعت اور قوم اور طرفدار، اس کے ساتھ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، یہ سارے معنی آل کے ہیں۔ اولاد کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا کہ آل سے مراد اولاد بھی ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط رکھی گئی ہے، آل میں وہ اولاد شامل ہوگی جو اتباع کرتی ہوگی۔ اگر وہ اتباع نہیں کرتی ہوگی، وہ پیروی نہیں کرتی ہوگی، تو وہ لفظ آل کے اطلاق سے اس کو منقطع کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، وہ آل میں شمار نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ حضرت قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو حضرات پیغمبر میں سے ایک کی بیگم جو ہیں، زوجہ جو تھی، وہ طریقے پہ نہ تھی، لوط علیہ السلام کی، وہ ان کے طریقے پہ نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیس بِأہلک، وہ تمہاری آل میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی کا بیٹا اگر طریقے پہ نہ تھا تو اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی تمہاری آل میں سے نہیں ہے۔ تو اس مفہوم کو پہلے ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ آل کا معنی گروہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، طرفداری کرنے والا بھی ہے، انصار بھی ہے، پیروکار بھی ہے، اور اولاد بھی ہے، جو معروف معنی ہمیں یاد ہے۔ آل اولاد ہم کہتے ہیں نا، آل اولاد، تو یہ آل کا معنی اولاد نہیں ہے، آل کا معنی اولاد بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن کون سی؟ جو پیروی کرتی ہو، جو طریقہ پر چلتی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے لفظ اہل ہے، لفظ اہل بیت، لفظ اہل جو ہے یہ کسی لفظ کے ساتھ اضافت کے ساتھ آتا ہے، جڑ کر آتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں ترکیب ہے، جو موضوع ہے ہمارا اہل بیت کون، اہل بیت رسول کون، تو اہل کی نسبت، اہل کی اضافت، اہل کا تعلق اگر لفظ بیت کے ساتھ ہو تو اس سے سب سے پہلے مراد جو ہے وہ تمام آئمہ لغت یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سب سے پہلے بیوی ہے، بیوی، اہل البیتی یعنی گھر والی، وہ کون ہوگی؟ سب سے پہلے بیوی ہوگی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب آل بیت یا اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو کئی طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس کی سوری تقسیم ہے، سوری تقسیم میں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت سکنی، وہ گھر والے جو گھر میں رہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت نسبی، وہ جو خون کا جن کا رشتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، وہ اہل بیت نسبی ہیں، انہی کو اہل بیت حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہیں اہل بیت اعزازی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اعزازی طور پہ کہہ دیں گے میرے گھر والا ہے، وہ گھر میں رہتا نہیں ہے، اس کے ساتھ نسب رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو فرما دیا، سلمان منا اہل بیتی، سلمان فارسی یہ ہم میں سے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، حالانکہ نہ نسب ہے بلکہ علاقہ بھی نہیں، وہ فارس سے آئے تھے، یہ عرب کے ہیں، یہ خاندان قریش سے ہیں، وہ الگ خاندان سے تھے، تو لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان کو قربت دی، اور قربت دیتے ہوئے یہ اعزاز دیا کہ سلمان منا اہل بیتی۔ حضرت واصلہ کو آپ نے فرمایا کہ واصلہ تم بھی میرے اہل بیت سے ہو۔ اس طرح اور چند صحابہ کے نام روایات میں ملتے ہیں، یہ اعزازی ہے۔ اور اس اعزاز میں
ہر وہ شخص کلمہ گو جو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چل رہا ہے، آپ کی اتباع کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی مکتوب بھرپور کوشش کرتا ہے، اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے خود شامل کیا، کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا کل مؤمن تقی آلی، ہر متقی مومن جو ہوگا وہ میری آل سے، متقی مومن میری آل سے ہے۔ لیکن آل رسول جب ہم خاص ایک اصطلاح لیتے ہیں، یا اہل بیت جب ہم اصطلاح لیتے ہیں، تو یہ ہے سوری۔ ایک ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں باعتبار وحی اس کی تقسیم، آل اور اہل کی باعتبار وحی۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ دو، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کی تلاوت، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ جس کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کریم ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں وہ بھی وحی، لیکن اس کا نام ہے حدیث، کیونکہ حضور کا جو بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اس کو خود کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنی ہوا سے، خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، مگر وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، تلاوت ہم قرآن کریم کی کرتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے گویا دو قسمیں ہو گئیں، اہل بیت قرآنی اور اہل بیت حدیثی۔ جب ہم قرآنی اہل بیت کی بات کریں گے تو اس میں ازواج مطہرات موجود ہیں، اور اہل بیت حدیث کی بات کریں گے تو اس میں اہل قصا و اہل عبا موجود ہیں۔ سیدنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، اپنی عبا اور اپنی قصا کے نیچے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کہا، قرآن نے مطلقاً اہل بیت کہا، تو وہاں پر اہل بیت کا چونکہ پورا پس منظر چلا آ رہا ہے، سورہ احزاب جو ہے جس میں حضرات ازواج النبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورت نہیں ہو، تم اپنے گھروں میں رہو، تم چادریں اوڑھو، تم پردہ کرو، وہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے، اور اس کی مخاطب کون ہیں؟ حضرات ازواج مطہرات ہیں۔ یہ لفظ مطہرات ہم کہتے ہیں نا، ازواج مطہرات یعنی حضور کی پاک بیویاں، یہ لفظ کہاں سے چلا ہے؟ وہ اسی آیت کریمہ سے چلا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اہل بیت کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے پاک اور صاف اور ستھرا کر دے۔ تو وہاں پہ تطہیرہ کے جو لفظ ہیں وہی لفظ مطہرات کے ساتھ جوڑ دیا گیا، وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے، اور چلتا چلتا یہ ترکیب اس طرح سے پایا۔ تو وہاں پر سب سے پہلا جو مخاطب ہے، اس کا مراد ہے، وہ کون ہے؟ امہات المومنین، نبی علیہ السلام کی بیویاں۔ بنیادی طور پر ہمارا اس سے آگے مضمون نہیں ہے۔ اگر ہم انساب کی دنیا میں جا کر بات کریں گے، جب شجرہ کھولتے ہیں، نسب کھولتے ہیں، جیسا کہ کل ہم حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شجرہ کھولتے ہیں تو ان کا نسب ادھر بھی مل رہا ہے، ادھر بھی مل رہا ہے، ادھر بھی مل رہا ہے۔
اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں تو آل رسول اور اہل بیت سے مراد جو عمومی ہے وہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل بنو حارث بن عبد المطلب ہیں ان سے مراد، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، اور پھر اس کے بعد حضرت عقیل، اور اس کے بعد حضرت جعفر۔ آپ جب دیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ موقع لگے گا تو حضرات جو رفقائے کربلا ہیں، کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جو شریک ہوئے ان میں بہت سارے جو اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ تھیں، جو پاک ہستیاں اہل بیت اطہار گھرانہ خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود تھیں، جب ہم ان کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے تو ان میں بہت سے ابن عقیل بھی آئیں گے، ابن جعفر بھی آئیں گے، سب اہل بیت ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو آل علی اولاد نبی جو ہے نا، اس میں پھر آل علی کے بعد اولاد نبی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں تو صرف حضرت امام حسن حسین آ گئے، لیکن جب ہم آل کی بات کرتے ہیں، آل اینڈ آل مطلقاً، تو مطلقاً اس میں آل علی بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بن ابی طالب بھی ہیں، اور آل بنو حارث بن ابو طالب بھی ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، ایک بڑا سلسلہ ہے۔ فقہی اعتبار سے تقسیم، ایک ہے سوری اعتبار سے، میں نے تقسیم بتائی آپ کو کہ سکنی بھی ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، ایک کون سے ہیں نسبی ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے، وہ آل علی ہیں، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل بنو حارث بن عبد المطلب، کلیئر ہے؟ یہ نسبی اثر ہے۔ اور پھر ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے، آپ کے بطن اطہر سے جو اولاد ہوئی ہے، یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص ہو جائے گا، یہ پھر خاص آپ آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جائیں۔ جب ایک ہے مطلق اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جب بھی آل کا لفظ کہا جائے گا تو اس سے مراد یہی حضرات حسنین کریمین سادات گرامی ہوں گے۔ جب کہا جائے گا نا آل رسول پر صدقہ حرام ہے تو اس سے مراد پھر ازواج مطہرات اور اعزازی نہیں ہوں گے۔ ابھی تو کہا گیا نا کل مومن تقی آلی، ہر متقی مومن حضور کی آل سے ہے۔ ابھی ہم حدیث سنا کے گئے آل سے ہیں تو پھر آل پہ تو صدقہ حرام ہے، تو پھر تو ہر متقی پہ صدقہ حرام ہو گیا نا؟ نہیں، اب فقہی اعتبار سے اس سے مراد وہی ہے جو حضور کا خون ہے۔ جب بھی آل کہا جائے گا فقہ کے باب میں رہتے ہوئے، یوں کہ زکوٰۃ کے باب میں جا کر جب بات کی جائے گی تو اس سے مراد دائیں بائیں کچھ بریکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمپل اس سے مراد ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر صدقہ حرام ہے۔ اسی لیے وہ جو آل کسا کی جو حدیث آتی ہے، اس کی موقع لگے گا تو تشریح بھی کریں گے کہ جب ام سلمہ نے یہ دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جن کا ہم نے کل تعارف بھی تھوڑا سا پڑھا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے باب میں کہ کس طریقے سے وہ ہم زلف بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تو بن رہے تھے نا، کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو لیا، حضرت امام حسن کو لیا، حسین کو لیا، اور سیدہ خاتون جنت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و سلام اللہ تعالیٰ علیہم کو جب لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے ہر پاکی کو دور، ناپاکی کو دور کر دے، ان کو پاک کر دے، ان کو ناپاکی سے دور کر دے، جب یہ کہا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی ان میں شامل ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث سے موجود ہیں، تو آپ نے کہا تھا ہاں تم بھی ہو، اور تم تو ہو ہی،
تم تو ہو ہی، مختلف الفاظ ہیں حدیث کے، معجم کبیر نکالیں گے تو اس کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جن میں الفاظ مختلف آئے ہیں. ان مختلف الفاظوں میں آپ دیکھیے کس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ اے اللہ یہ میرے آل بیت ہیں، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم مجھے بھی ان کے ساتھ داخل فرما لے، تو آپ نے فرمایا تم بھی میرے اہل بیت سے ہو. بعض روایت میں کہا تم تو ہو ہی، بعض میں کہا ام سلمہ نے جب کہا کہ میں بھی اہل، تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں انشاءاللہ. یہ ساری روایات موجود ہیں کہ تم تو ہو ہی، تم تو پہلے سے ہی ہو. تو یہ اہل قصا میں یعنی شامل کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو کیوں کیا کہ کہیں داماد تو اہل بیت سے، اور حضرت علی چلے گئے، داماد تو اہل بیت سے خالی نہیں ہے. بالکل حضور نے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا اور کہا یہ خالی ہیں، بلکہ اعزاز اور خصائص میں کہا کہ سب کا نسب باپ سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا. بیٹوں سے چلتا ہے نا نسب. حضور نبی علیہ السلام خصائص میں کیا ہے کہ یہ بیٹی سے چلے گا. تو عزیزان مکرم محترم، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی، آج کا موضوع اس لیے رکھا، یہ اس میں تطبیق یہ پیدا کی کہ ایک ہیں گھر والے، اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں. ہم جب عام طور پر آل بیت کہتے ہیں یا عام طور پر ایک اور ترکیب اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں پنجتن پاک کی. اہل بیت سے مراد پنجتن پاک لے لیتے ہیں، پنجتن پاک سے مراد آل بیت لے لیتے ہیں. تو اس میں ذہن کے اندر بھی اور گنتی کے اندر بھی حضرات امہات المومنین شامل نہیں ہوتی. پھر نبی پاک علیہ السلام کی باقی 3 صاحبزادیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم، وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر نہیں رہتے. سوال بھائی کیوں یہ 3 بیٹیوں کو حضور نے کیوں نہیں کیا، خالی فاطمہ کو کیوں کیا؟ کیونکہ جب یہ منظر ہوا تھا، یہ معاملہ بنا تھا، یہ آیت اتری تھی اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس وقت تو 3 صاحبزادیاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ ان میں شامل نہیں تھی. اور اس کے بہت سارے سوال جوابات دیے گئے، ائمہ نے دیے ہیں. مثال کے طور پر اہل تشیع کی طرف سے ایک یہاں پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس، عنکم جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، اس سے مراد علی اور اولاد علی ہے. اس میں کسی بھی طرح سے ازواج مطہرات آتی نہیں، ورنہ عنکنہ ہوتا، عنکنہ ہوتا. جیسا کہ پیچھے کی ضمیریں چلی آ رہی ہیں، پروناؤنز جو چلے آ رہے ہیں وہ سارے ہنہ کر کے آ رہا ہے نا، کنہ والی ضمیریں آ رہی ہیں. تو یہاں پر بھی عنکنہ ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اہل بیت کو ترکیب استعمال کی جاتی ہے تو اہل کی ضمیر مذکر ہی آتی ہے، مؤنث آتی ہی نہیں. اور پھر اہل بیت اور پنجتن پاک کا لفظ جب استعمال کرتے تو اس میں حضور خود موجود ہے. حضور کے گھر والے تو پھر گھر والیاں تو سب سے پہلے موجود ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھائیے کہ جب اہل بیت اطہار کا نام لیا جائے گا تو اس میں ازواج مطہرات بہرحال شامل ہیں، ان کو خالی اس سے الگ اور جدا نہیں کیا جا سکتا. بلکہ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک حضرت اکرمہ کا قول ہے. فقال اکرمۃ اراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن اول الآیت متوجہ الیہن. یعنی یہ ایک تفسیر مجمع البیان ہے، بہت مشہور اہل تشیع کے مفسر ہیں. 548 ہجری میں ان کا وصال ہے. یعنی کوئی آج کل کا بھی شیعہ نہیں ہے، 1000 سال پرانا یہ شخص ہے. وہ بھی یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ازواج مطہرات کا حقیقی مصداق ہونا اہل بیت میں شامل ہے. اور اکرمہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اکرمہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ان علقمۃ قال کان اکرمۃ ینادی فی السوق انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال نزلت فی نساء النبی خاصہ۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں کے اندر آواز لگایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اور تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، یہ جو آیت ہے یہ آیت خاص طور پہ نبی کی بیویوں کے لیے ہی تو نازل ہوئی ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ وہ بازاروں کے اندر ندا اعلان کرتے تھے، بلکہ کیا فرماتے ہیں وقال اکرمۃ من شاء باہلتہ انہا نزلت فی شان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں جس کا دل کرے مجھ سے آ کے مباہلہ کر لے۔ مناظرہ تو چھوڑو، مناظرہ ہوتا ہے نا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بحث کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے کہ یعنی ایک شخص یہ کہہ دے کہ اگر جو غلط ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام سے نے یہ وہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان سے مبالغہ ہی کیا تھا نا، انہوں نے کہا بھی تم بھی اپنے گھر والے لے آؤ، ہم بھی اپنے گھر والے لے آتے ہیں، تو حضور پھر چادر میں ڈال کے ان حضرات نفوس کو قدسیہ کو لے کے گئے تھے، اور انہوں نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کسی جھوٹے لوگوں کے چہرے نہیں ہو سکتے، اپنی جان بچاؤ، اور وہ عیسائی بھاگ گئے تھے۔ یہ سارا کوئی مضمون موجود ہے نا، یہ سارا مضمون موجود ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کا دل کرے آ جائے، من شاء، جس کا دل کرے، کیونکہ یہ آیت اتری ہی حضور نبی علیہ السلام کی بیویوں کی شان میں، تو اس لیے موضوع مختصر کرتا ہوا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اہل بیت میں حضرات حسنین کریمین ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے اشتہار پہ بھی لکھا ہوا ہے ایمان ماں، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، و ایمان ماں حب آل بیت و آل محمد است۔ میرا اسلام خلفاء راشدین کی اطاعت کرنا ہے، اور میرا ایمان حضرات اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ میرے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت، یہ میرے ایمان کی تعریف ہے۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ آل محمد و آل بیت سے ہماری محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرات اہل بیت، حضرات حسنین کریمین، ان سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں جو موضوع ہے وہ مختصر ترین جملوں میں وہ یہی ہے کہ اس حوالے میں امہات المومنین کو اور بنات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہن، ان کو خارج تصور نہ کیا جائے، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اہل بیت کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں؟ 3۔ ہم انہی پہ رہتے ہیں۔ ایک جو گھر والے ہیں سکنی، ان سے مراد ازواج مطہرات ہیں، وہ جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، وہ سسرالی رشتہ دار ہیں، اس لیے ہمارے ائمہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور آپ کے سارے رشتہ دار اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن وہی کہ جو اطاعت کرتے ہو، ورنہ نسب کے اعتبار سے دیکھا ہے تو ابو جہل وہ بھی رشتے میں جا رہا ہے نا جی، ابو جہل بھی رشتے میں جا رہا ہے، لیکن کیا اس کو آل بیت بھی شامل کریں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ جو اطاعت، ایمان اور اطاعت کے رشتے سے وابستہ ہوں گے ان کو آل کہا جائے گا اور وہ شامل ہوں گے، اور دوسرے ہیں وہ جن کا خون کا رشتہ ہے، اور تیسرے کون ہیں جن کو اعزازی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ مثال ہم نے دی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو ایک اعزاز دیا گیا کل مؤمن تقی عالی،
ہر متقی مومن میری آل سے ہے، وہ حب اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں، حب اہل بیت کے بغیر ممکن ہے۔ ہمارا 5واں درس ہوگا اس پر۔ 5واں درس کیا ہے؟ اکابرین اہل سنت کے اقوال کی روشنی میں اہل بیت کا مقام و مرتبہ، اس میں یہی بنیادی بات رکھی جائے گی، سنی ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ سینے کے اندر حب اہل بیت ہو۔ جس کے سینے میں حب اہل بیت نہیں وہ سنی ہی نہیں، ختم بات، 2 + 2 = 4 کی طرح۔ اس پر ہمارا 5واں درس ہوگا، ابھی دوسرا ہے۔ تو یہ کل مومن تقی عالی، حضور کی اعزازی آل میں داخل ہونے کے لیے تقویٰ پکڑنا پڑے گا، اور تقویٰ بغیر محبت اہل بیت کے ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ناگزیر ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت پر قائم رکھے، اور اسی لیے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔